اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نور ہدایت دینی تعلیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و فیت سے ہوں گے۔ اور آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ معراج شریف ایک حقیقت ہے یا خواب ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو میرے بھائی، معراج شریف کا واقعہ آپ کے لیے یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی شان، بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ معراج شریف ایک خواب ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا ہے۔ یہ معراج شریف 27 رجب کی شب کو ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے کہ اس کی تاریخ کا کوئی بھی ایسا وقوع، کوئی بھی ایسا سامنے نہیں آیا جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس کے چند ایک امور میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ خواب میں پیش آیا ہے، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روحانی طور پر سیر کروائی گئی ہے، ان کا جسم دنیا میں ہی تھا۔ میرے بھائی، یہ غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو بیداری میں جسم اور روح دونوں کا مشاہدہ کروایا گیا۔ آپ بیداری میں معراج شریف پر گئے ہیں، جسم اور روح کے ساتھ گئے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ بیت المقدس میں لے جایا گیا ہے اور وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا ہے۔ اور اگر یہ خواب بھی ہوتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور اگر یہ روح کے ساتھ ہوتا تو بھی بڑی بات نہیں تھی۔ بات تو یہی تھی کہ رات کے چھوٹے حصے میں، تھوڑے سے حصے میں آپ کے جسم کو مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں پر لے جایا گیا، پھر واپس بھی لایا گیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ پاک ہے ایسے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے گیا، مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گردا گرد ہم نے دین و دنیوی برکت دے رکھی ہے، اور اسے ہم ملکوت سماوات و ارض کی اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ یہ پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، پھر وہ جلوہ حق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، پھر خوب اترایا، زیادہ قریب ہوا، تو اس جلوہ حق نے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اب اللہ نے اپنے بندے کو بلا واسطہ وحی فرمائی، جو بھی وحی فرمائی دل نے نہ جھٹلایا۔ جو آنکھ نے دیکھا تو اے مشرکو، کیا تم ان سے اس کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ حق 2 بار دیکھا ہے۔ یہ پارہ نمبر 27 ہے، آیت نمبر 8 تا 13 ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں، جلوہ حق سے آنکھ نہ کسی طرح پھیری، نہ حد سے بڑی، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ یہ بھی پارہ نمبر 27 ہے، سورہ نجم ہے، آیت نمبر 18-17 ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس میں اب کوئی شک کی گنجائش رہ گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر جا کر گئے یا خواب میں گئے ہیں؟ اس میں تو اب شک کی کوئی گنجائش رہی نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید
کے علاوہ حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ تو کچھ ایسے بہت ہی نامور شخصیت ہیں جو قرآن مجید اور حدیث کو بھی ٹکرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے۔ یہ سر سید احمد خان بہت نامی گرامی نام ہے، جس کا علمی دنیا میں بہت اعلیٰ مقام، بہت نام ہے، وہ بھی یہ چیز سے انکاری ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ان کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو بہت سی ایسی باتیں ملیں گی جو حدیث سے بالکل ہی انکاری ہیں۔ وہ شب معراج والی حدیث سے بھی انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ سب کچھ دیکھا ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے، اوپر نہیں گئے۔ تو دوسرا نام آپ نے پرویز کا بھی سنا ہوگا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حدیث کا منکر ہے۔ اسی لیے علماء کرام فتنہ پرویزیت بھی کہتے ہیں اسے، کہتے ہیں کہ وہ ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، حدیث کو، قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، یہ پرویز کہہ رہے ہیں۔ پرویز بھی اس معجزہ سے انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد نبوی ہے اور معراج شریف کے سفر سے مراد سفر ہجرت ہے۔ یہ کیسی غلط تعویلیں دیتا ہے، کیسی غلط باتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی اس کا بہت ذکر آیا، فرمایا گیا ہے کہ یہ معراج شریف حقیقت میں ہوئی ہے، اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی کیفیت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ جس رات میں معراج شریف پر گیا، مجھے معراج شریف کی شرف حاصل ہوا، تو میں حتیم کعبہ میں تھا، یکایک میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ یہاں سے لے کر یہاں تک چیک کیا، پھر اس نے میرے دل کو باہر نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرا دل دھویا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا، اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک جانور سوار ہونے کے لیے لایا گیا جو کھچر سے نیچا اور گدھے سے اونچا تھا، پھر وہ اپنا قدم منتہائے نظر پر رکھتا تھا، میں اس پر سوار ہوا، پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ پہلے آسمان پر جا پہنچے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام۔ تو پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ تو جب پہلے آسمان کا دروازہ کھولا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے تعظیم سے سلام کیا، تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ملے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ دادا آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی کو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے میرے ہمراہ اوپر چڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچ گئے۔ وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام سے یہی باتیں دریافت کی گئیں، تو آپ دوسرے آسمان پر چلے گئے، وہاں دروازہ کھولا گیا، تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کروائی گئی۔ پھر آپ تیسرے آسمان پر چلے گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان تک حضرت ہارون علیہ السلام سے، جبکہ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان تک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر چلتے چلتے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ تو وہاں ایک درخت تھا جس کا پھل مٹکوں کی طرح تھا اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 پوشیدہ تھیں، 2 ظاہر تھیں۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا اس میں جو پوشیدہ ہے وہ جنت کی نہریں ہیں، جو ظاہر ہیں وہ نیل و فرات ہیں۔
پھر بیت المعمور میرے سامنے ظاہر کیا گیا، اس کے بعد مجھے ایک برتن شراب کا، ایک دودھ کا اور ایک برتن شہد کا دیا گیا۔ میں نے دودھ کو لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت دین اسلام ہے اور آپ اور آپ کی امت اس پر قائم رہیں گے۔ اس کے بعد مجھ پر ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ جب میں واپس لوٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب انہوں نے پوچھا تو میں نے 50 نمازوں کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیے، اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کیجیے، درخواست کیجیے کہ میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، میں آزما چکا ہوں، تجربہ کر چکا ہوں، میری امت بھی اتنی نمازیں نہیں پڑھتی تھی۔ تو میں دوبارہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رب العزت کے حضور پیش ہوا، ریکویسٹ کی تو اللہ رب العزت نے 10 نمازیں معاف فرما دی۔ جب میں واپس آیا جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا کہ 10 نمازیں معاف ہو گئی ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ دوبارہ جائیے، یہ 10 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھے گی۔ میں پھر دوبارہ چلا گیا، دوبارہ ریکویسٹ کی، آپ نے 10 نمازیں پھر معاف کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واپس آیا تو انہوں نے پھر پوچھا، انہوں نے پھر مجھے کہا، پھر واپس بھیج دیا۔ میں پھر واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 نمازیں دیں۔ جب میں واپس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ دوبارہ جائیے اور اللہ رب العزت سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ تو میں نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، میں بار بار اس کام کے لیے نہیں جا سکتا، یہ مجھے جو اللہ رب العزت نے دے دیا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آگے بڑھا تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ میں نے اپنا حکم جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف فرما دی۔ یہ بخاری جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 548 ہے۔ یہی ایک حدیث ہے جو صحابہ کرام سے، تبع تابعین کرام سے ہم تک پہنچ رہی ہے اور پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں پہنچی کہ اس تہوار کو، معراج شریف کو، کسی تہوار کے طور پر، کسی جشن کے طور پر، کسی عبادت کے دن کے طور پر منایا گیا ہے۔ یہ کوئی بھی ایسی حدیث نقل نہ ہے، کوئی بھی ایسی حدیث معلوم نہ ہو رہی ہے، نہ پہنچی ہے۔ اسی لیے اس کی ڈیٹ، اس کی تاریخ اور اس کے سن ہجری مہینے کا بھی کسی کو علم نہ ہے، بس 23 رجب کو ہم منا رہے ہیں۔ تو یہ تھا ناظرین کرام آج کی، تو اس میں عبادت کرنے کا کوئی ذکر نہ ہے ما سوائے ایک حدیث کے، جو حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی 27ویں رات میں عبادت کرنے والوں کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس رات میں 12 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ کر قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھے اور 2 رکعت پر اتحیات پڑھے، پھر درود شریف پڑھ کر سلام پھیرے اور 12 رکعتیں پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو دنیا اور آخرت کے امور کے متعلق جو چاہے دعا کرے اور صبح میں روزہ رکھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، مگر یہ کہ کوئی ایسی دعا نہ کرے جو گناہ میں شمار ہوتی ہو، کیونکہ ایسی دعا قبول نہ ہوگی۔ یہ احیاء العلوم صفحہ نمبر 273 جلد نمبر 1 ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال کے باب میں حدیث ضعیف بھی مقبول ہوتی ہے۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ فضائل اعمال کے باب میں حدیث ضعیف بھی مقبول ہوتی ہے۔ کیا فضائل اعمال ایسی کتاب ہے کو جو ضعیف حدیثوں کو بھی مقبول سمجھتی ہے؟ ایسی کتاب کو تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا معراج شریف کا واقعہ کہ یہ خواب ہے، یہ حقیقت ہے، یہ یقیناً حقیقت ہے جس کی قرآن بھی تصدیق کر رہا ہے، حدیث پاک بھی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ ہوش و حواس میں معراج شریف پر گئے تھے،
جاگتے گئے تھے، سوئے نہیں گئے تھے، روح کے ساتھ گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو بھی اس کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں کوئی معقول سند کے ساتھ کوئی ملے تو برائے مہربانی مجھے ضرور بھیجیے گا، ضرور سینڈ کیجیے گا، میں اس کا آپ کا انتظار کروں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھ کر اپنے کمنٹ ضرور دیں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ اس کے آئندہ میں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔